نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملحوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ اطمینان بالدنیا کا مطلب یہ ہے کہ حرکت الی الآخرت نہ ہو. حرکت الی الآخرت جو مقابل ہے اس دنیا کے، یعنی دو سمت ہے. ایک راستہ ہے جو آخرت کی طرف جانے والا ہے، ایک راستہ ہے دنیا کی طرف جانے والا ہے. اب اگر دنیا والے راستے پر چل رہا ہے تو آخرت کی سے دور ہو رہا ہے. تو یہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی حرکت کس طرف کو ہے، اور حرکت سے مراد یہ ہے کہ وہ کس قسم کے اعمال کر رہا ہے. اگر وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی کو گزار رہا ہے تو اس نے دنیا کو اپنی منزل بنا رکھا ہے. دنیا کی شہوات، لذات، یہ اس کی منزل ہے. آخرت منزل نہیں ہے، کیونکہ اس راستے کو اس نے چھوڑ رکھا ہے. اور اگر نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہا ہے، تو اس نے اپنی منزل آخرت کو بنایا ہے. اس کا سفر آخرت کی طرف جا رہا ہے. اور یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے سفر کو کھوٹا کرتا ہے یا کھڑا کرتا ہے. کون سے سفر کو؟ زندگی کے سفر کو. یوں تو انسان ایک چھوٹے سے سفر بھی نکلتا ہے نا، تو اس کی پوری معلومات لے کے نکلتا ہے. کون سا راستہ آسان ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، اور کس ڈائریکشن پر میں نے جانا ہے. اور پھر بڑا باخبر ہوتا ہے، اور اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ بار بار وہ چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کہیں غلط راستے پہ تو نہیں چل رہا. تو دنیا کا ایک چھوٹا سا سفر ہے، اس میں انسان بڑا ہوشیار، بڑا چوکنا ہو کر وہ سفر طے کرتا ہے، معلومات لے کے سفر طے کرتا ہے. تو کیا آخرت کا سفر ایسا سفر ہے کہ اس کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہ ہو، اور بغیر تیاری کو سفر میں کامیاب ہو جائے، اور بغیر تیاری کے اپنی منزل کو پا لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ارے بھائی، اس کے لیے تو اس دنیا کے سفر سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایسی منزل ہے کہ وہاں جا کر واپس نہیں آنا، ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا ہے. تو پھر کتنا اس کا اہتمام ہونا چاہیے، کتنی اس کی فکر ہونی چاہیے. لیکن آج وہ انہماک، وہ فکر دنیا کے لیے نظر آتی ہے، آخرت کے لیے نظر نہیں آتی. تو اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ دو طرح کی حرکت ہے. ایک حرکت دنیا کے لیے ہے، ایک حرکت آخرت کے لیے ہے. اب اگر کوئی آخرت کی حرکت میں لگا ہوا ہے، یعنی نیک اعمال کا اہتمام کر رہا ہے، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے اس کی دنیا چھڑوا دی جائے. کیونکہ اکثر ذہنوں کے اندر یہ سوال آتا ہے یا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم دیندار بنیں گے تو شاید دنیا چھوڑنی پڑے گی، شاید بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑ جائے، کاروبار کو بند کرنا پڑ جائے، کہیں جنگل اور غاروں کوہ میں جانا پڑ جائے. تو ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر روحانیت نہیں ہے. ہاں، سب کچھ کرتے ہوئے، سب کے درمیان رہتے ہوئے انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے. کاروبار ہے، اسے بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا لے. ملازمت ہے، اسے بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائے. بیوی بچے ہیں، اسے بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائے.
تو ہر چیز سے ہر کام سے اللہ کی رضا کو یہ پا سکتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو؟ کوئی چیز نہیں چھڑوائی جاتی۔ ہاں اس کے اندر اگر کوئی خرابی ہے اس خرابی کو دور کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے نا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ اس کے جسم میں کہاں خرابی ہے، اس خرابی کا علاج کر دیتا ہے، اور جب وہ خرابی دور ہو جاتی ہے آدمی صحت مند ہو جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کے کاموں کو انجام دیتے ہوئے اگر کہیں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ خرابی ہے، کہیں شریعت کے زاویے سے ہم باہر ہیں، تو پھر اس زاویے کو درست کرنا ہے، اس کمپاس کی سوئی کو درست کرنا ہے، اسے آخرت کی طرف لگانا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، کہ وہ مشکل کام نہیں ہے۔ آگے حضرت نے فرمایا کہ ایک حرکت 3 قسم کی ہوتی ہے، انسان کی جو حرکت ہے وہ 3 قسم کی ہے۔ ایک حرکت تو اعتقادی ہے کہ انسان کا اعتقاد درست ہو، اور یہ بڑی بنیادی چیز ہے عقیدہ، کہ اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو باقی بھی کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے، تو یہ حرکت اعتقادی کہلاتی ہے۔ اپنے عقیدے کو درست رکھنا، عقیدے کو صاف رکھنا، اس میں کوئی جھول نہ ہو، اس میں کوئی ایسی لچک نہ ہو کہ جہاں پر کہیں شرک کا شائبہ آتا ہو، کوئی ایسا مشتبہ عقیدہ ہو کہ جس میں تذبذب کا شکار ہو، کہ غیر اللہ کی طرف بھی جاتا ہو اور اللہ کی طرف بھی جاتا ہو، اور دونوں سے امید لگاتا ہو۔ نہیں، اللہ سے امیدیں لگانی ہے، غیر اللہ سے امید کو قطع کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مزار پہ جا کے منتیں بھی مانتا ہو اور اللہ سے بھی دعائیں کرتا ہو، اور دل میں تذبذب شاید وہاں سے مل جائے یا وہاں سے مل جائے، تو شرک ہے نا۔ کہ اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں ہے، اللہ پر یقین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اعتقاد جو ہے نا یہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ، اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تقدیر کے خیر و شر کو ماننا چاہیے۔ تو اس لیے اعتقاد کو درست رکھنا، اور یہ درست ہوتا ہے نیک صحبت میں آ کے علماء سے پوچھ کر۔ اگر کوئی اندر اشکال ہے جا کے علماء سے پوچھو، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ بھئی صحیح عقیدہ کیا ہے۔ تو پہلی چیز حرکت اعتقادی کے اعتقاد درست ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے کفار کا اعتقاد ہے، جیسے کفار کا اعتقاد۔ دوسری حرکت ہے حرکت عملی، انسان جو اعمال کرتا ہے، عمل کرتا ہے نا، یہ بھی ایک حرکت ہے اس کی۔ اب عمل اچھا بھی ہوتا ہے، عمل برا بھی ہوتا ہے۔ انسان کا عمل اسے اللہ سے قریب بھی کر دیتا ہے، انسان کا عمل اسے اللہ سے دور بھی کر دیتا ہے۔ اگر زبان سے سچ بولتا ہے یہ بھی ایک عمل ہے، وہ سچائی اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اگر زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو یہ بھی ایک عمل ہے، وہ جھوٹ اللہ کی لعنت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ایک حرکت عملی، اس حرکت عملی کو بھی جانچنا چاہیے کہ ہمارا عمل کیسا ہے۔ زندگی کا اٹھنے والا قدم اللہ سے قریب کر رہا ہے، جنت سے قریب کر رہا ہے، یا جہنم کے قریب کر رہا ہے؟ کس چیز کے قریب کر رہا ہے؟ اپنی معاملات کو، اپنی معاشرت کو، اپنے اخلاق کو، ان ساری چیزوں کو پرکھنا چاہیے کہ میرا یہ عمل جو ہے اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اور اگر انسان اس چیز کو سوچنا شروع کر دے، اسے اپنی غلطی محسوس ہوگی۔ دکھ تو اس بات کا نا سوچتے نہیں ہیں کہ کہاں ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، بس گاڑی جس ڈگر پہ چل رہی ہے تو چل رہی ہے، فکر ہی نہیں ہے کہ صحیح راستے پہ جا رہی ہے یا غلط راستے پر جا رہی ہے۔ تو اس لیے جیسے ایک راستہ طے کرنے والا مسافر اس راستے کے مائل اسٹون کو بھی چیک کرتا جاتا ہے کہ منزل کتنی دور ہے، اب اتنے کلومیٹر، اب اتنے کلومیٹر۔ وہ مائل اسٹون آتے ہیں نا، راستے پتھر لگے ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے جب فلاں شہر اتنے کلومیٹر باقی ہے۔ تو زندگی کے بھی تو مائل اسٹون ہے نا، کہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی منزل سے قریب ہو رہا ہوں یا دور ہو رہا ہوں۔ ایک آدمی کو جانا کراچی ہو اور گاڑی ڈال دے وہ لاہور کے راستے پر، اسلام آباد کے راستے پر،
تو ظاہر ہے کہ وہ منزل سے دور ہوگا نا، کیسے قریب ہوگا؟ تو اسی طرح زندگی کا مائل اسٹون جو ہے نا اس کو بھی چیک کرنا چاہیے. وہ نماز سے ہے، وہ روزے سے ہے، وہ زکوٰۃ سے، صدقات سے، خیرات سے، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ مائل اسٹون ہے. تو دیکھنا چاہیے کہ یہ مائل اسٹون عبور کر رہا ہوں یا اس سے دور ہو رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں آخر. تو حرکت عملی، اپنی حرکت عملی کا جائزہ لینا کہ میری حرکت اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے یا اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ ہے. اور اس میں سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اعمال آخرت کا اہتمام ہونا چاہیے. آخرت کی تیاری، چاہے قول ہو، چاہے کوئی فعل ہو، چاہے کوئی عمل ہو، کہ جس میں آخرت کی تیاری ہو، آخرت کا وہ نقصان نہ ہو. بس یہ شخص کامیاب ہے کہ جو جس نے اس کو منزل بنا لیا، مقصد بنا لیا کہ بھئی اپنی آخرت کو درست رکھنا ہے. تیسری حرکت انسان کی حالی ہے. اس کا حال کیسا ہے؟ حال ایک ہے نا، قال عمل، ایک انسان کا حال. حال کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کی دھن انسان پہ سوار ہو جائے، دھن سوار ہو جائے، اور اس دھن کو، وہ ایسی دھن سوار ہو، اس چیز کے پیچھے چل پڑے. آپ دیکھیں دنیا میں نظر آتا ہے کہ کسی کو مال کمانے کی دھن ہوتی ہے، رات دن اسی کام میں اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے. کسی کو کوئی بڑی گاڑی لینے کی دھن ہوتی ہے، کسی کو اچھا کھانے کی دھن ہوتی ہے، کسی کو اچھا پہننے کی دھن ہوتی ہے، کسی کو تعلقات بڑھانے کی دھن ہوتی ہے. یعنی ایسی ہے وہ چیز اس پر غالب ہوتی ہے. ایک حال کے درجے میں وہ چیز غالب ہو جاتی ہے کہ حال وہ چیز بن جاتی ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا وہ چیز بن جاتی ہے. تو اب دیکھنا چاہیے کہ انسان کا حال محمود بھی ہے، مذموم بھی ہے. وہ حالت جو ہے اچھی حالت بھی ہے اور بری حالت بھی ہے. تو ہمارا جو حال ہے وہ کیسا حال ہے؟ کیا چیز ہمارے دل دماغ پہ غالب ہے؟ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ اس چیز کا بھی تو جائزہ لینا چاہیے نا. تو اپنے حال کو بھی جانچنا چاہیے، اپنے حال کو بھی پرکھنا چاہیے کہ حال غالب کیا ہے. اور یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ کس حال کو وہ غالب کرتا ہے، کہ اپنے اختیار میں ہے. یہ غیر اختیاری چیز نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی کام کو کرتے کرتے بالآخر وہ حالت غالب ہو جاتی ہے. تو اب سوچ لیں کہ میں کون سی حالت کو غالب کر رہا ہوں. ایک ہے دنیا کی دھن لگ جانا، اور ایک آخرت کی دھن لگ جانا. جب دنیا کی دھن ہوگی تو آخرت سے غافل ہوگا، پھر آخرت کی فکر نہیں ہوگی، دنیا کی فکر ہوگی. اور ایک ہے اپنی فکر میں لگ جانا، ایک ہے دوسروں کی فکر میں لگ جانا. دوسروں کی فکر کیا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. دوسروں کی خرابیوں پہ نظر کا چلے جانا، چھوٹی چھوٹی دوسروں کے عیب تلاش کرنا، پھر اسے لوگوں کے سامنے گاتے پھرنا، بتاتے پھرنا. یہ بھی بعض لوگوں کے اندر ایک دھن لگ جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں. اب کوئی یہ پوچھے کہ دوسروں کا اگر کوئی عیب تمہیں پتہ چل گیا تو تمہارا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نقصان ہوا نا کہ اپنے عیب سے غافل ہو گئے. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور اس کے اندر یہی بات ہے. فرماتے ہیں دھن رے دنیا اپنی دھن. دنیا کسے کہتے ہیں؟ ابھی پرانی اردو کا لفظ ہے، بہت سے لوگ نہیں جانتے. دنیا کہتے ہیں روئی دھننے والا. پہلے جو ہے نا روئی کو دھنا جاتا تھا، اب تو مشینیں آ گئی. پہلے ہاتھ سے روئی کو دھنا جاتا تھا، تو وہ دھننے والا دنیا کہلاتا تھا. تو دھن رے دنیا اپنی دھن، یعنی تو اپنی روئی کو دھن نہ، پرائی دھن کا پاپ نہ پن. دھن رے دنیا اپنی دھن اور پرائی دھن کا پاپ نہ پن. کہ کہاں دوسروں کی فکر میں لگا ہوا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. اپنی روئی کی فکر کرنا، اپنی روئی کو دھن. یعنی تو اپنے آپ کو دیکھ، کہاں دوسروں کی فکر میں لگا ہوا ہے. تو دھن رے دنیا اپنی دھن
اور پرائی دھن کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں کیا بنولے، اپنی روئی کے بنولے چن، کہ روئی ہے نا اس میں سے بنولا الگ کرنا پڑتا ہے، تو تیری روئی کے اندر تو پہلے ملاوٹ ہے، تو اس کی ملاوٹ کو تو خالص کر لے، اس کو تو پہلے پاک کر لے، تو کہاں دوسروں کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ تو فکر اپنی کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ انسان کا جو حال ہے نا، یہ حال، یہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اچھا حال غالب ہونا چاہیے، برا حال نہیں۔ اور زندگی کے اندر انسان کے ایک اعمال ہوتے ہیں، ایک احوال ہوتے ہیں۔ انسان، ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اچھے احوال ہوں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھے نیکی کا خیال ہو، میری طبیعت نیکی کی طرف چلنے لگ جائے، اچھے اچھے خواب نظر آنے لگ جائیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی بہت سے اچھے احوال انسان چاہتا ہے، مجھے لوگوں میں عزت ملنے لگ جائے، احترام ملنے لگ جائے، سارے کیا ہے، اچھے احوال چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، احترام چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ احوال جو تابع ہیں وہ اعمال کے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو احوال بھی اچھے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی اعمال تو برے کرے اور احوال اچھے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھے احوال کے لیے ضرورت ہے اچھے اعمال کی، اور جب انسان اچھے اعمال کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اچھے احوال اسے دے دیتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ترتیب کے خلاف چلتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ نماز کے لیے خود بخود دل چاہنے لگے۔ بھائی خود بخود دل کیسے چاہے گا؟ تجھے کچھ کرنا پڑے گا، تجھے چل کے جانا پڑے گا، چاہے دل نہ بھی چاہے، جب بھی تجھے نماز پڑھنی ہے، جب بھی تجھے اللہ کے گھر چل کے جانا ہے۔ اور جب تو جاتا رہے گا پھر یہ تیرا حال بن جائے گا، اور حال سے مقام بن جائے گا، پھر کسی بھی طرح نہ چاہتے ہوئے بھی یہ عمل تجھ سے نہیں چھوٹے گا۔ آپ دیکھ لیں شیخ عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک حالت سکر میں رہے۔ حالت سکر یہ کہ انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کس حالت کے اندر ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا، پاس کون بیٹھا ہے، کیا ہے، راستہ کون سا کہاں جاتا ہے، کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ 30 سال تک حالت سکر میں رہے۔ یہ حالت کے گھر سے خانقاہ، خانقاہ سے مسجد، مسجد سے خانقاہ، راستہ یاد نہیں تھا، ایسی حالت سکر تھی کہ خادم آگے آگے چلتا تھا، حق حق کہتا ہوا، اس آواز کے پیچھے پیچھے آتے تھے، مسجد آ جاتے تھے۔ پھر اسی طرح وہ حق حق کہتا ہوا جاتا تھا، اس آواز کے پیچھے جاتے تھے، خانقاہ چلے جاتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ اس حالت سکر میں بھی یہ کیفیت ہے کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے اندر داخل نہیں ہوتے۔ اب خدام پریشان ہیں کہ بھئی مسجد میں داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ تو جو پرانا خادم تھا وہ سمجھ گیا کہ اس وقت اس درجے حالت سکر ہے کہ یہ شناخت نہیں ہو رہی کہ دایاں پاؤں کون سا اور بایاں پاؤں کون سا ہے۔ اس درجے کی حالت سکر ہے، یہ شناخت نہیں کر پا رہے۔ اور سنت کیا ہے کہ پہلے دایاں پیر مسجد میں داخل کرو، پھر بایاں پیر داخل کرو۔ جب مسجد سے باہر نکلو پہلے بایاں پیر باہر نکالو، پھر دایاں پیر باہر نکالو۔ تو اب خادم نیچے بیٹھا، اس نے دایاں پاؤں پکڑ کر آگے بڑھایا، دعا پڑھی، مسجد میں داخل ہو گئے۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ حال تھا، حال تھا کہ اتباع سنت پر عمل کرتے کرتے وہ ایسا حال بن گیا کہ اب غیر اختیاری طور پر بھی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ غیر اختیاری طور پر، یعنی حالت شکر ہے نا، اس میں انسان معذور ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آخر بیماری کا زمانہ جس میں بے ہوشی ہو جاتی تھی، پیر میں موزے تھے، تو خادم سے کہا کہ موزے اتارو۔ اب خادم موزے اتارتا ہے، حضرت پاؤں کھینچ لیتے ہیں، پھر کوشش کرتا ہے، پھر پاؤں کھینچ لیتے ہیں۔ اب وہ پریشان ہے کہ حضرت نے کہا بھی ہے، حضرت جی نے کہ موزے اتارو، اور میں موزے اتارتا ہوں تو پاؤں کھینچ لیتے ہیں۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو خادم نے کہا جی حضرت جی نے کہا کہ موزے اتارو، اور میں موزے اتارتا ہوں تو پاؤں کھینچ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اتارو۔
اب سنت ہے کہ جب پہنو تو پہلے دایاں پیر پہنو پھر بایاں پیر پہنو، اور جب اتارو تو اس کے الٹ پہلے بایاں اتارو پھر دایاں اتارو۔ اب وہ خادم کیا کر رہا تھا کہ پہلے دایاں اتار رہا تھا، حضرت پاؤں کھینچ لیتے تھے، یعنی بے ہوشی کی کیفیت ہے، لیکن وہ چیز اس حال کے درجے میں غالب ہو چکی ہے کہ اس کی غیر اختیاری حالت ہے، غشی ہے، لیکن سنت کے خلاف عمل نہیں ہو رہا۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی پہلے بایاں پیر اتارو، اور جب بایاں اتارا آرام سے اتارنے دیا۔ تو عمل کرتے کرتے وہ چیز انسان کا حال بن جاتی ہے۔ یہ تو نیک عمل کی مثال ہے نا۔ اسی طرح برائی کرتے کرتے برائی انسان کا حال بن جاتی ہے۔ بعض ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مریض کو بے ہوش کرتے ہیں آپریشن کے لیے، وہ گالیاں بکنے لگتا ہے، اول پھول بکنے لگتا ہے، وہ ایسی مغلظات بکتا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ کیوں؟ وہ چیز کے تحت شعور کے اندر محفوظ ہوتی ہے، وہ زندگی اس حالت میں گزار رہا ہوتا ہے نا، ان اعمال کے ساتھ، برے اعمال کے ساتھ، گالم گلوچ، اول پھول بکنا، یہ ساری چیزیں۔ اور جب بے ہوش کیا، اندر کی فلم چل پڑی، اندر ریل ہے نا، وہ ٹیپ ہے، اندر کی ٹیپ چل پڑی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بے ہوشی کی حالت میں اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ نیند کی حالت میں سوتے ہوئے بھی کروٹ بدلتے تھے تو یہی آواز آتی تھی، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ سوتے میں بھی یہ آواز، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ ایک عجیب حال تھا۔ تو یاد رکھیے کہ احوال جو ہوتے ہیں وہ اعمال کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے احوال اچھے ہو جائیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، احوال اچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ تیسری حرکت حالی ہے، حرکت حالی کیا ہے کہ آخرت کی دھن میں ہر وقت بے چین ہو، آخرت کی دھن میں بے چین رہے، بے چینی بے کلی لگی رہے، اور اسی کی کوشش میں بھی لگا ہوا ہو۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کی حال ہے کہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا سے دل لگا ہوا نہیں ہے، بازار سے گزرا ہے لیکن خریدار نہیں ہے، اس دنیا کے بازار سے گزر رہا ہے لیکن دنیا کا خریدار نہیں ہے، آخرت کا خریدار ہے، آخرت کا طالب ہے۔ تو اس لیے بات پتہ یہ چلی کہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے اور اپنی حرکات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہماری حرکت ہے کس طرف، متحرک تو ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم منجمد ہیں۔ ارے منجمد ہوگا تو موت ہی آ جائے گی نا، پھر منجمد ہو جائے گا، اس سے پہلے تو متحرک ہے نا۔ تو جب حرکت میں ہے تو حرکت کس طرف ہے، کہ صراط شیطان پہ جا رہا ہے، صراط رحمان پہ جا رہا ہے، صراط مستقیم پہ جا رہا ہے، کس طرف چل رہا ہے؟ اپنی حرکت کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں فکر عطا فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة
وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا. اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.